ہلکے کر ہلکے کر ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. حضرات محترم، یہ آیات ہر اس شخص کے لیے بہت اہم ہے جو اللہ کی توحید پہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اور جو شخص اپنے دل پہ گرہ باندھ چکا ہے اس کے لیے ان آیات میں بھی کوئی سبق نہیں. اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، کل اے میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ اس کے غیر کی عبادت کروں، ان سے دعائیں مانگوں، یا انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ سمجھوں، یا یہ سمجھوں کہ وہ میری سفارش کریں گے تو بات چلے گی. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد، کہ تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کا مجھے حکم دیتے ہو. ایھا الجاہلون، اے جاہلو، جو شخص چاہے وہ پی ایچ ڈی کیوں نہیں، دنیا کی سب سے بڑی ڈگری لیے ہوئے ہے، اگر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بجائے غیر اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ فلاں یہ کرے گا، فلاں وہ کرے گا، فلاں تمہاری بگڑی بنائے گا، ایھا الجاہلون، اللہ نے اسے جاہل کہا ہے. آپ دیکھیں ابو جہل، اس کا نام عمر بن حشام تھا. مکے کے لوگ جو ہے اسے ابو الحکم کہتے تھے، یعنی فیصلوں کا باپ. اگر کسی نے فیصلہ کروانا ہے تو کہتے تھے ابو الحکم کے پاس چلے جاؤ. لیکن چونکہ وہ مشرک تھا، اللہ کی وحدانیت سمجھنے کے باوجود اس پہ نہ آیا تو اللہ نے اس کا نام ابو جہل رکھا. قیامت تک کے لیے لوگ، اکثر لوگوں کو اس کا اصل نام کا علم نہیں ہے. عمر بن حشام کسی کو پتا نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ جس نے کوئی پڑھا ہے، وگرنہ ہر بندہ ابو جہل ہی کہے گا. تو وہ انسان جاہل ہے، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا، کسی اور کے سامنے دعا کا حکم دیتا ہے. پھر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میں نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے سب کو یہ وحی کی. کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
اگر تم نے بھی شرک کیا تو میں سارے اعمال برباد کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ دھمکی کسے دی ہے؟ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو ہم کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس لیے صرف اللہ کی وحدانیت۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، وہی بگڑی بنانے والا، وہی تمہارے معاملے سنوارنے والا، وہی تمہیں رزق عطا کرنے والا، وہی رزق تنگ اور وسعت دینے والا، اسی کو تصور کرو۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے نہیں کی۔ اللہ کتنی عظیم ذات ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اس زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے گا۔ جب یہ آیتیں اتری اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ زمین و آسمان کا ایک کپڑا لے کے آپ نے اس کا رول بنایا، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح اپنا بازو اٹھایا، کہا اللہ اس طرح زمین و آسمان کو ہاتھ میں پکڑ کے ہلائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی زور سے آپ نے اپنے بازوؤں کو ہلایا، ہمیں ڈر پیدا ہوا یا ممبر ٹوٹ جائے گا یا آپ نہ گر جائیں۔ آپ نے اس طرح کر کے کہا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کہنے والا کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے؟ کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ بات بھی کر سکے۔ پھر وہی کہنے والا کہے گا للہ الواحد القہار، آج اس کی اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جس کے قہر سے کوئی نہیں بچ سکے گا، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ بچائیں گے صرف وہ بچے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا وہ تو تم نے نہیں کی۔ والارض جميعا قبضته، ساری زمین قیامت کے دن اس کے قبضے میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، اس نے آسمان کو لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوگا۔ اللہ کا دایاں ہاتھ کیسا ہے؟ اللہ کی انگلی کیسی ہے؟ اللہ کی آنکھ کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء، اسے اپنی ذات پہ محمول نہیں کر سکتے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق۔ اللہ رب العزت کی آنکھ کیسی ہے؟ جیسے ان کے شان کے لائق، ہم اس کا تصور نہیں بنا سکتے۔ اللہ رب العزت کی مٹھی کیسی ہوگی؟ جیسے اس کی شان میں۔ اللہ کی پنڈلی کیسی ہوگی؟ اللہ سب سے پہلے جب اپنا دیدار کروائیں گے تو سب سے پہلے اپنی پنڈلی دکھائیں گے۔ اللہ کی پنڈلی کیسی ہوگی؟ جیسے ان کی شان کے لائق، ہم اپنی پنڈلی پہ محمول نہیں کر سکتے۔ جب جہنم اللہ رب العزت کے سامنے بار بار کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور دو اور دو، جب کوئی جہنمی جانے والا نہیں رہے گا، اللہ جہنم کے منہ کے اوپر اپنی ایڑی رکھیں گے، وہ چیخنا شروع کر دے گی باہ باہ۔ تو اللہ رب العزت اتنی عظیم ذات ہیں، تو اللہ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کبھی کوئی مثال نہ بنانا، کیونکہ اللہ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کے تخیلات میں وہ کبھی تشبیہ آ ہی نہیں سکتی جو اللہ کی ذات کی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، جو جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ ان سے بہت بلند ہے، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بلند و برتر ہے۔ پھر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، بڑے غمزدہ تھے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے چہرے پہ کیسے ہنسی آئے جبکہ میں اسرافیل کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ وہ اپنے منہ پہ وہ سور لگائے، وہ بگل لگائے کھڑا ہے، اس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے کہ کس وقت اللہ کا حکم آئے میں بجا دوں۔ تو کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پہلا نفخہ سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز مر جائے گی، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ رکھے۔ ثم نفخ فیہ اخری، جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ساری مخلوق زندہ ہو کے کھڑی ہو جائے گی، ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہو۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن زمین کے اوپر اللہ کے نور کی روشنی پھیلی ہوئی ہوگی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتابوں کو ظاہر کیا جائے گا، انسانوں کے نام اعمال کو ظاہر کیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبیوں کو بلایا جائے گا، وَالشُّهَدَاء، گواہوں کو بلایا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو جو اس نے کیا ہے اچھا یا برا اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ تم سے بہت زیادہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ اس وقت کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ سورت غاشیہ کی آخری آیات ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، تم سب لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، پھر وہ تم سے تمہاری زندگی کا حساب لے گا، تو پھر وہ اللہ سے کہتی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو ہم پہ آسان کر دینا۔ تو اللہ رب العزت اس سختی کے وقت پہ ہمارے حساب کو ہم پہ آسان کر دے۔ نبی کریم سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جب آپ کسی کو نہیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 وقت آئیں گے، ایک جب اللہ ترازو قائم کریں گے، اور ایک جب یہ پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور ایک جب پل صراط کے اوپر گزریں گے۔ یہ 3 وقت ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اللہ ایسے وقت پہ ہماری مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔